بات لوگوں کے سامنے بالکل واضح ہو چکی ہے کہ ایتھسٹ کسے کہا جاتا ہے، ملحد کسے کہا جاتا ہے۔ یعنی وہ شخص جو خدا کا انکار کرنے والا ہے، صرف انکار ہی نہیں کرنے والا ہے، خدا کے وجود کا انکار کرنے والا ہے کہ خدا تعالیٰ موجود ہیں کہ نہیں ہیں، رب العالمین سارے جہان کے پالنہار موجود ہیں کہ نہیں ہے انہیں معلوم نہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجود نہیں ہے، یا پھر وہ شک میں ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب پتہ چل جائے گا کہ موجود ہے تب ہم مان لیں گے، ابھی ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو کچھ لوگ تو شکوک و شبہات میں پڑے ہوئے ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ایتھسٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ تو اصل دیکھنا ان لوگوں کو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ خدا موجود ہی نہیں ہے، تو ان کے کیا دلائل ہیں۔ اچھا، عجیب و غریب ہوتے ہیں یہ لوگ۔ ان کو اگر آپ صحیح طریقے سے پکڑیں گے اور ان سے گفتگو کریں گے تو پتہ یہ چلے گا کہ ان کی عقل پر وہ ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے تو قرآن کو کتاب ہدایت ھدی للناس جمیعا بنایا ہے نا۔ اچھا، یہ لوگ اگر تھوڑی دیر کے لیے قرآن کریم کو ہی پڑھ لیں، صحیح طریقے سے مطالعہ کر لیں، تو ان کو ہدایت مل جائے گی۔ بڑا 15% آبادی ہے ان کی، یعنی دنیا کی تیسری بڑی آبادی ان لوگوں کی ہے جو کسی خدا کو نہیں مانتے، ایتھسٹ ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں۔ یہ بہت بڑا مجمع ہے، 1 ارب 25 کروڑ سے بھی اوپر ہے، زیادہ ہے، 15% بہت زیادہ ہے۔ اتنی بڑی تعداد ہے ان لوگوں کی جو یہ کہتے ہیں کہ خدا نہیں ہے۔ اب ان سے اگر گفتگو کریں تو یہ پکڑے جاتے ہیں اور یہ ہار جاتے ہیں، یہ ماننے پر مجبور ہو جاتے ہیں، لیکن اندر کی ایک ضد ہوتی ہے، ان کی اپنی ایک انا ہوتی ہے جس کو تسکین پہنچانے کے لیے یہ خدا کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ ہدایت کے بہت قریب ہے۔ ان کو اگر صحیح طریقے سے دلائل کے ساتھ بہت محبت سے اور پیار سے سمجھایا جائے تو امکان ہے کہ یہ ایمان لے آئے اور خدا کو قبول کر لے۔ یہ پہلی دلیل جو پیش کرتے ہیں، ریسرچ کرنے کے بعد یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سائنس کو پہلی دلیل بناتے ہیں، اگرچہ بعض لوگ سائنس کو پہلی دلیل بنانے سے گھبراتے ہیں کہ جواب دے دیا جاتا ہے۔ کاز اینڈ ایفیکٹ، وجہ اور اس وجہ کا ثمرہ۔ مثال کے طور پر بلب جلے گا تو روشنی آئے گی، سورج نکلے گا تو دن ہوگا، سورج ڈھلے گا تو رات ہوگی۔ تو سورج جو ہے ایک کاز ہے اور اس کی وجہ رات ہے، سورج جو ہے جب نکلے گا تو ایک کاز ہے اور اس کی وجہ دن ہے۔ تو ایک کاز ہے اور ایک وجہ ہے۔ آرگومنٹ فرام سائنس یہ کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو وجہ معلوم نہیں تھی تو وہاں پر وجہ وہ خدا کو بنا لیتے تھے۔ مثال کے طور پر زلزلہ آیا تو زلزلہ کس نے بھیجا؟ خدا نے بھیجا، اللہ نے بھیجا، اس دنیا کے مالک و خالق نے بھیجا۔ آپ ہندی زبان میں کہہ دیں تو ایشور نے بھیجا، آپ انگریزی میں کہہ دیں تو گاڈ نے بھیجا۔ لیکن اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ زمین کے اندر پلیٹیں ہوتی ہیں، زمین کی تہیں اور زمین کی ایک خاص قسم کی ساخت اور بناوٹ ہے، اور وہ گھومتی ہیں، وہ کھسکتی ہیں، اور کھسکتے وقت وہاں پر ایک انرجی پیدا ہو جاتی ہے، ایک خاص قسم کی طاقت جمع ہو جاتی ہے، اور پھر اس کا ایک ایپک سینٹر ہوتا ہے، نکلنے کی ایک کوئی جگہ ہوتی ہے، ایک نقطۂ مرکز ہوتا ہے، وہاں پر پھٹتا ہے، اور وہاں سے وہ گیس جو نکلتی ہے اور وہ انرجی جو نکلتی ہے اس کی وجہ سے زمین جھٹکا مارنے لگتا ہے اور زمین کے اندر لہریں پیدا ہونے لگتی ہے، زلزلہ آ جاتا ہے۔ سائنس یہ بات کہتی ہے۔ سورج گرہن کیوں ہوتا ہے؟ پہلے لوگوں کو معلوم نہیں تھا۔ اب سورج گرہن کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ سورج اور زمین پرتھوی کے درمیان چاند آ جاتا ہے، تو جتنی دیر تک چاند وہاں موجود رہتا ہے سورج کی روشنی زمین پر نہیں پڑ سکتی ہے، تو سورج گرہن ہو رہا ہے، سائنس یہ کہتی ہے۔ تو اب یہ جو ملحدین ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ خدا کر رہے ہیں، یہاں تو سورج اور زمین کے درمیان چاند کے آ جانے کی وجہ سے سورج گرہن ہو رہا ہے، تو وجہ کے آ جانے کے، وجہ کے معلوم ہو جانے کی وجہ سے، سبب کے معلوم ہو جانے کی وجہ سے یہ ملحدین، یہ منکرین، یہ خدا کے وجود کے انکار کرنے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ سائنس سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ خدا موجود نہیں ہے، ہر چیز کے پیچھے ایک وجہ ہے اور اس وجہ کا ایک اثر ہے۔ خدا نہیں کر رہا ہے، کوئی اور کر رہا ہے۔ یعنی کتنی کم عقلی کی بات ہے۔ اس کو میں مثالیں دوں گا، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی، اور جتنے بھی سامعین ہیں وہ عقل مند ہیں، وہ سمجھ سکتے ہیں اس بات کو۔ بالکل 2 4 کی طرح وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ مجھے ایک بات بتائیے، ایک آدمی گھڑی بناتا ہے، وہ گھڑی بنانے کا انجینئر ہے، گھڑی بنانے کا اپنا ایک فیبرک ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے۔ ایک دوسرے شخص نے دماغ لگایا اور دماغ لگا کر کے اس فیبرک کو اور طریقہ کار کو سمجھ لیا، جس فیبرک اور طریقہ کار سے وہ گھڑی وجود میں آئی تھی۔ تو کیا دوسرے آدمی کے سمجھ لینے کی وجہ سے وہ پہلا آدمی جس نے اس گھڑی کو بنایا ہے اس کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی نے کار بنایا ہے، کار بنانے کی اپنی ایک فیبرک ہے، اپنا ایک طریقہ کار ہے، اس طریقہ کار سے اس انجینئر نے کار بنایا۔ دوسرے ایک انجینئر نے اس کار کے بنانے کے طریقہ کار کو سمجھا اور پھر جا کر کے ایک دوسری کار انہوں نے بنایا۔
کیا اس دوسری کار کے بنانے کی وجہ سے پہلی کار جو موجود ہے اس کے بنانے والے کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ ایک آدمی نے قلم بنایا، بالکل آسان سی مثال، اور ٹھیک سیم ٹو سیم قلم اسی طرح کا ایک دوسرے آدمی نے بنایا۔ جو پہلا آدمی جو قلم بنایا تھا، دوسرے آدمی کے قلم بنانے لینے کی وجہ سے یا قلم بنانے کے طریقے کو سمجھ لینے کی وجہ سے پہلا آدمی جو قلم بنانے والا تھا اس کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ نہیں۔ تو زلزلہ آنے کی وجہ کو سمجھ لینے کی وجہ سے اس زمین کے بنانے والے کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ سورج گرہن کے وجہ کو سمجھ لینے کی وجہ سے کیا سورج، چاند اور زمین کے بنانے والے کے وجود کا انکار کیا جا سکتا ہے؟ موٹی سی بات ہے کہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چیز کو سمجھ لینے کی وجہ سے اس کے بنانے والے کا انکار نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ لوگ ایک جملہ اور کہتے ہیں، گاڈ آف گیپس، کہ جس جگہ کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے تھے، گیپ تھا، خلا تھا، اس جگہ پر ہم نے خدا کو لا کر کے بٹھا دیا تھا۔ غلط تشریح ہے ان کی۔ یہ اصل میں اپنی عقل کے اعتبار سے بہت کمزور اور ناتواں ہیں، اس وجہ سے وہ بے عقلی یہ کر رہے ہیں کہ وہ سائنس کو وجہ بنا رہے ہیں، گیپس کو وجہ بنا رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کے خالق و مالک رب العالمین ہے۔ وہ پالنہار جو ہے، جو ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز کو فائن ٹیوننگ، ہر چیز کے پیچھے ایک مقصدیت ہے، اس مقصد کے بغیر یہ دنیا کا نظام چل نہیں سکتا ہے۔ ان تمام باتوں پر غور کرنے کے بعد تو ایک انسان اللہ پر ایمان لانے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہ مجبور ہونے کے بجائے دور اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان کو سمجھایا نہیں گیا ہے۔ تو پہلی وجہ جو یہ پیش کرتے ہیں، اصل میں ہم یہ پیش کرنا چاہ رہے ہیں کہ پہلی وجہ یہ حضرات جو پیش کرتے ہیں وہ جو ہے سائنس کو پیش کرتے ہیں، اور اسی کو گاڈ آف گیپس کہتے ہیں، کہ وہ خلا، وہ جیسے سورج گرہن کی وجہ پہلے معلوم نہیں تھی، زلزلہ کی وجہ پہلے معلوم نہیں تھی، سونامی یا طوفان کیسے آتا ہے اس کی وجہ پہلے معلوم نہیں تھی، اس لیے لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خدا نے کیا۔ اب وجہ معلوم ہو گئی تو خدا کے وجود کا انکار کر دیا جائے، جیسے کہ گھڑی بنانے کے فیبرک کے بارے میں معلوم ہو گیا تو گھڑی بنانے والے کا انکار کر دیا جائے، جبکہ گھڑی موجود ہے، گھڑی بنانے والا موجود ہے۔ تو یہ جو سمجھ ہے اصل میں یہ نہ سمجھی ہے۔ ان ملحدین کو اور ان خدا کے انکار کرنے والوں کو اس سلسلے میں غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ میں نے پہلی ان کی جو دلیل ہے اس کا آپریشن کیا ہے، اس کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور اس کو آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ ان کی 6-7 دلیلیں ہیں، ہم ایک ایک دلیل پر انشاءاللہ بالترتیب گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ جو 15% پورے ورلڈ میں ملحد حضرات ہے جو اسلام سے بہت قریب ہے، ان تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی توفیق، ہمت، طاقت اور ذرائع نصیب فرمائے۔